فرینڈز آف کورٹ کی رپورٹ کے بعد اب عطا تاڑا صاحب ٹویٹ کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ کے جاری علاج کے تسلسل میں ایک خصوصی طبی ادارے میں ماہرین امراض چشم اس کا جو ہے وہ معائنہ کریں گے اور پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی. تو اسی لیے بے بنیاد خبروں اور ذاتی مفاد کے لیے اسے سیاسی رنگ نہ دیا جائے. آپ متفق ہیں سر اس اسٹیپ سے گورنمنٹ نے جو اٹھایا ہے؟ اب نہیں کہہ دیکھیے حکومت تو سیاست کر رہی ہے نا. دیکھیے آپ عمران خان صاحب کی نہ پرسنل فزیشنز کو اجازت دے رہے ہیں نہ ان کی فیملی ممبرز کو اجازت دے رہے ہیں. تو یہ سیٹسفیکشن بھی تو ہوتی ہے نا ایک چیز. آپ جو ہیں جو ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کی جو خونی رشتے ہیں آپ ان کو سیٹسفائی کیے بغیر آپ خود ہی لگے ہوئے ہیں. اور یہ خلاف قانون بھی ہے. آئین میں اور قانون میں پریزن رولز میں بھی آپ کو فیملی کو مطلع کرنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ میں کافی زیادہ پرابلم ہو چکی ہے. ان کی بینائی واپس آتی ہے نہیں آتی ہے, دیٹس اے بگ کوسچن. تو پھر آپ کیوں اس قسم کی سیاست کھیلنا اور کس کو کہتے ہیں؟ تو ذاتی مفاد کے لیے کیا حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت ظاہر ہے پھر کچھ چیز چھپا رہی ہے نا جی, جو کہ ریویل نہیں ہونے دینا چاہ رہے. یعنی وہ یہ تو ایک ہی انڈیکیٹر ہے نا جی. جب میاں صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عدنان ہوتے تھے اور وہ تھرو آؤٹ ان کی سارے کیور میں اس کے سارے پروسیس میں شامل تھے, تو ابھی آپ عمران خان صاحب کے پرسنل فزیشنز کو کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اور حکومت جو ہے اس کو یہ دیکھیں, یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جن پہ پالیٹکس نہیں کی جاتی. جی آئی ٹوٹلی ایگری ود علیمہ خان جو انہوں نے آج شکایت کی ہے کہ بھی آپ کس طرح سے ہمیں آپ رات کو فون کریں. اب میری جو اطلاع یہ ہے کہ رات کو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب ایک درخواست کریں حکومت کو, جو کہ انہوں نے نہیں کی اور ہاں یہ وہ ڈیلے ریٹن کر رہے ہیں. چاہتے ہیں ان سے. تو ہاں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی ان کا رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف تھریٹ ہوا ہوا ہے ان کا. فارمر پرائم منسٹر ہیں. اب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہیں, مطلب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا سٹاپ آ جانا چاہیے. اگر آپ حدود کراس کریں گے تو یہ نامناسب بات ہے. یہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سر احتجاج پر دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احتجاج کریں تو جناب اتنا تگڑا کریں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے, یا دوسرا یہ کہ احتجاج مسئلے کا حل نہیں ہے, بہتر ہے تحریک انصاف حکومت کے ساتھ ایک درمیانی راستہ نکالے, افہام و تفہیم سے مسائل حل کر لے. جو کردار ابھی تحریک انصاف کی قیادت نبھا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ پرٹیننٹ ہے, ٹھیک ہے, صحیح جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر تو اس طرح کے حکومت کا رویہ رہا تو پھر ہم بھی احتجاج جوائن کریں گے. دیکھیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ معاملے کا حل ہے, لیکن پھر الٹیمیٹلی اور کوئی حل ہے نہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا, اب میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت کے اوپر سیاست کوئی نہ کرے اور صرف وہ جو سلسلہ ہے وہ پر رکھا جائے. لیکن اگر حکومت اس طرح سے کرے گی بار بار ان کو جو ہے وہ کریں گے آپ اس طرح سے معاملات کو جو ہے وہ چلائیں گے جس طرح سے اس وقت چلایا جا رہا ہے, تو پھر تو مناسب بات نہیں ہوگی نا جی. پھر تو آپ یہ ہے کہ پھر ہم بھی احتجاج جوائن کریں گے. پھر جو نہیں ہے وہ جو آپ کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ ٹاکس کے ساتھ بات ہو جائے, صلح صفائی کے ساتھ بات ہو جائے, وہ بھی پھر اس میں شامل ہو جائیں گے. تو ایسے نہ کریں نا آپ. ہماری بھی ایک لمٹ ہے سب کی, حکومت اس کو کراس کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے عمران خان صاحب کے حل پہ, جس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا مسئلہ ہوا, آرڈر کا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا, کچھ حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہ کہتے ہیں مجھے تو انہی سے نمٹنا آتا ہے. تو آپ لوگ سوچ کیا رہے ہیں؟ انتظار نہیں کر لینا چاہیے تھا 16 فروری تک سپریم کورٹ کا؟ سپریم کورٹ سے تو 16 تک تو ہم تو انتظار ہی کر رہے ہیں نا. ہم تو سپریم کورٹ نے آلریڈی 16 کا دیا ہے, فیصلہ ایشو نہیں ہوا, جس کی وجہ سے آج پرابلم ہوئی ہے نا. دیکھیں آرڈر ایشو ہو جاتا اور آپ اس کو پھر آگے کر لیتے. اب 16 کو یہ کیس پتہ نہیں لگتا کیونکہ کاز لسٹ میں تو نہیں آیا ابھی. تو 16 تاریخ کا ٹائم دیا تھا, 16 کو پھر کیوں آپ کریں گے جب تک کاز لسٹ میں کیس نہیں آئے گا. تو جو سپریم کورٹ ہے, اٹ آلسو نیڈس ٹو adhere ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. آپ ایک کیس سن رہے ہیں, آپ نے اپنا آرڈر کیا, اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں. اور اس کا یہ آرڈر نہ نکلنا بھی تو دیکھیں نا کوشچن مارک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا. تو میں یہ جو میرا اس وقت استدلال ہے, یا میری ٹوٹل جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ پلیز عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ایک تو اس پہ جو ہے اس کو لائٹلی نہ لیجیے. دوسری یہ بات ہے کہ اٹ از
ایبسولوٹلی امپورٹنٹ کہ آپ ان کی جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو پرائرٹی کے اوپر ایمیکیبلی اور پروفاؤنڈلی جو ہے اس کو ڈیل کرے اور ایز پر دا سیٹسفیکشن آف دا فیملی اینڈ دا پیشنٹ ہمسیلف، اور اس طرح کی باتیں نہ کریں. یہاں سے لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جتنا لیٹ کریں لوگ اتنے، اگر ہم جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، جو کہ ایک سائڈ لائن کہتے ہیں کہ نہیں گفتگو سے بات حل ہونی چاہیے، اگر دیکھیں نا میں خود بڑا ڈسٹرب ہوں اس بات سے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. سر ویسے آج ایک سہیل آفریدی صاحب کی ٹویٹ اگر آپ نے دیکھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت بانی کو جلد از جلد مرضی کا علاج فراہم ہوگا. کچھ چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں. اس کا مطلب سمجھا دیں، کیا واقعی کچھ ایمرجنسی میڈیکل صورتحال کا سامنا ہے؟ کوئی ڈیل کے بھی تاثر مل رہے ہیں؟ اور سہیل آفریدی صاحب کو بھی اب ایک قدم آگے گڈھا پور صاحب سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہوا نا کہ جب محمود خان اٹکزئی صاحب کی ویڈیو آ گئی اور سہیل بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی بھی راجہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اپنا علامہ صاحب بھی تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی وہ بیمار نہیں ہے. تو پھر بعد میں جو صورتحال کھلی وہ تو بالکل 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کسی نے کہا نہ، جس نے کہا اس کی کوئی نام دیا ہے اور کہاں پہ کہا، کیسے آپ کو کہا، آپ کا کیا رابطہ تھا. یہ چیزیں اس سے پھر ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں نا. اور اگر سہیل خان آفریدی پس پردہ کچھ بات ہو رہی ہے تو پھر آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پھر سب کو اعتماد میں لیں. دیکھیں نا اس طرح سے آپ کہانیاں یا بجارتے تو نہ بجائیں نا عمران خان کی ہیلتھ کے اوپر. یہ تو اپنا ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا کنٹری جو کارکنان ہیں وہ پریشان بیٹھے ہیں. آپ ان کے ساتھ کھل کے بات کریں، ان کو بتائیں کہ جی یہ معاملہ ہے، اس طرح سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. یہ کوئی چھپانے والی بات تو نہیں ہے نا جی کسی سائڈ سے بھی. مطلب یہ ایک کنسرن ہے. ایک عمران خان صاحب کی ذات جو ہے وہ بھی وہی ہمیں یونائٹڈ کرتی ہے نا جی. اچھا، آج آدھا گھنٹہ ان کے بیٹوں سے ان کی بات کرائی گئی ہے. بالکل صحیح. علیمہ خان صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ آدھا گھنٹہ ان کے بیٹوں سے ان کی آج بات کرائی گئی ہے. خان صاحب واز ویری ہیپی ود دیٹ. اور پھر یہ بھی بتایا کہ کل رات شاید انہیں الشفا شفٹ کیا جا رہا تھا، بٹ انہیں گارنٹی چاہیے تھی کہ اہل خانہ اور کوئی بھی غیر متعلقہ جو ہے وہ اندر نہیں آئے گا یا انٹروین نہیں کرے گا، لیکن گارنٹی نہیں دی گئی اہل خانہ کی جانب سے. نہیں، وہ کیسے گارنٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے بات کل ہوئی ہے، آج نہیں ہوئی. وہ میرے اطلاع کے مطابق کل ہو گئی تھی. آج خبر اس کی باہر آئی ہے اور اچھی بات ہے، بات آنی چاہیے. اور علیمہ بی بی نے بہت اچھا کیا کہ سب کو دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے نا کانفیڈنس میں لینا. جب علیمہ بی بی کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور اگر ان کے بچوں سے بات ہوئی ہے تو سلمان وہ ٹویٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ ٹویٹ کر کے ہمیں ذرا مزید اس پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا اسپرٹ تو وہ خیر ہائی ہوتا ہے ان کا، لیکن انہوں نے اپنے بارے میں کیا بتایا، کس طرح سے کوئی بات بتائی. تو وہاں سے یہ جو افواہیں ہیں یہ ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی میں سے اور اگر بچوں میں سے کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی اطلاع آ جاتی ہے تو دیٹ وڈ بی ونڈرفل.